فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نحاسون کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب کہ آسمان پھٹ کر لال ہو جائے جیسے کہ لال چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ پاک کے عذاب کو ٹالنے کی تم طاقت نہیں رکھو گے، قدرت نہیں رکھو گے۔ قیامت والے دن آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ نری کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا، لال جہنم، سرخ چمڑا، لال چمڑا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے، ورنہ بعد میں موقوف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ پاک کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے، یا یہ مطلب ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ انسانی آرگنز، اعضاء خود بول کر ہر بات بتلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو لیفٹ جو ران ہوتی ہے وہ گواہی دیں گی کہ باری تعالیٰ اس شخص نے میرے یہ گناہ کیے تھے۔ اعاذنا باللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گنہگاروں کے چہرے کالے سیاہ، آنکھیں نیلگو اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔ فرشتے ان کی پیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربکما تکذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کبھی انہیں جہیم کا عذاب دیا جائے گا، اور کبھی معاون حمیم پینے کا عذاب، آنن گرم یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ پاک بچائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، وہ دو باغ سونے کے ہیں گولڈن، اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں سب سونے کے ہی ہوں گے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ یعنی گولڈن جو گارڈنز ہے خاص مومنین مقربین، اور چاندی کے سلور کے جو باغ ہیں گارڈنز ہے عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ ذوات افنان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ جو ہے گنجان اور گہرا ہوگا، سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دو چشموں کا ایک کا نام جو ہے تسنیم ہے اور دوسرے چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو ورائٹیز ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ذائقے، ٹیسٹ اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، دو ورائٹیز کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک قسم ڈرائی فروٹس کی اور دوسری جو ہے جو تازے پھل آتے ہیں ان کی ہوگی۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابری یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ابری کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ اتنے قریب ہوں گے میوے اور پھل فروٹس کے بیٹھے بیٹھے، بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے، اتنے جھکے ہوئے ہیں۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جن کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑی ہیں، جن کی نگاہیں، یہ جو حوروں کی بات ہوئی ہے، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ، خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کو اپنے شوہر ہی سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ اچھے معلوم ہوں گے. یعنی باقرہ اور نئی نویلی ہوں گی، یعنی کنواری اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے پہلے وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی. یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت ما قبل کی بعض آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے، یعنی جنات میں سے مومن ہوں گے، وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے. جنات میں ان میں بھی ہمارے سے کاسٹ ہے اور ریلیجنس ہے، تو وہ بھی جو ہماری طرح مومن انسانوں کی طرح، وہ لوگ بھی ہماری طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، جیسے یاقوت اور مونگے ہوتے ہیں. بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جو حوریں ہیں، صفائی میں یاقوت اور سفیدی، وہ سرخی میں، سفیدی ہو لالی میں، سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی. جس طرح صحیح حدیث میں بھی ان کے حسن جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم. بخاری شریف کی روایت ہے. آقا فرماتے ہیں ان کے حسن جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا، جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا ہڈیوں میں، ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا. سبحان اللہ، اتنی گوری اور اتنی شفاف ہوں گی. ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا. ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت، یعنی ایک حور، اہل عرض کی طرف، یعنی زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے احسان سے مراد جو ہے نیکی اور اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے اس کا بدلہ، اس کا صلہ، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. وہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. بس تم اپنے پالنہار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو دونوں گہری
سبز سیاہی مائل ہیں. بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونیما سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو گارڈن شان اور فضیلت میں پچھلے دونوں گارڈن سے جن کا ذکر آیت نمبر 46 میں گزرا کمتر ہوں گے. کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل با سیاہی ہوں گے. فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صفت تجریان سے ہلکی ہے. الجری اقوا من النفخ، جبکہ پہلی دو جنتوں باغوں کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر پھل 2 کوالٹیز کا ہوگا. ظاہر ہے ان میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے وہ دوسری بات میں نہیں ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان دونوں میں میوے، فروٹس اور کھجور اور انار ہوں گے. کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خیراتون سے مراد اخلاق و کیریکٹر کی خوبیاں ہیں، اور حسان کا مطلب ہے حسن و جمال میں یکتا. حدیث میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا. اس کے ہر کونے میں جنتی کے گھر والے ہوں گے، ہر کونے میں جنتی کے گھر والے ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. ابھی 1 سے زائد بیویاں ملیں گی نا، اور 1 سے زائد حوریں ملیں گی، 72 حوریں آتا ہے روایتوں میں. تو جو خیمے جو دیے جائیں گے اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، اس میں بیویاں ہوں گی جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. مومن اس میں گھومے گا. بخاری شریف کی روایت ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. گوری رنگت کی گوری حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. بس ہے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے یا جن نے اس سے پہلے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو. رفرفن مسند غالیچہ یا اس قسم کا عمدہ فرش، عبقرین ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، فلم ارى عبقریہ یفری فریہ. بخاری شریف کی روایت ہے. میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو. مطلب یہ کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعلیٰ ورائٹی کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوں گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہرے مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. بس ہے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس صورت میں 31 ٹائمز 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ 31 مرتبہ آئی ہے اس آیت میں۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنی اقسام و انواع کی ورائٹیز کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے، انہیں سوال کیا ہے، یہاں تک کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آخرت کے امور کی کاموں کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کو یاد دلانا، اس سے ریمبرنس کرانا، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس کام کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا آپ کو پہلے بھی، مخلوقات میں بس یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ول پاور و اتھارٹی کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے، تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ تیسرے بات جو ہے، نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے۔ یہ زہد و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اور نہ تعلق معلّہ میں مانے ہیں کہ بھی اگر ہم نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ اس میں رکاوٹ ہو جائیں گے، ریزسٹنس ہوگا، ایسا نہیں۔ اور نہ تعلق معلّہ میں مانے، جیسے کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں، جیسے بعض بابا لوگ ہوتے ہیں نا۔ چوتھی بات جو اس صورت سے میں معلوم پڑتی ہے، بار بار یہ سوال اللہ پاک کا کہ تم اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، یہ توبیخ اور تہدید کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس نے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں اور مہیا فرمائی ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذبک فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا نکذبک فلک الحمد، آئے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ پاک یہاں پر جو صورت مکمل ہو گئی، میں نے اسے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں، باتیں کیا، ابھی میری باتیں نہیں، اللہ پاک کی باتیں ہیں، اللہ پاک کی صورت ہے یہ، تو ایک مسلمان کو اسے ضرور لائک کرنا چاہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی باتیں اور ایسی ویڈیوز آپ کو بار بار سننے سے ہمارا ایمان تازہ رہے، کیونکہ جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو وہ نیکیوں پر ابھارتا ہے، نیکیوں پر کھڑا کرتا ہے، اللہ پاک کی فرمانبرداری پر کھڑا کرتا ہے، اور جب ایمان باسی ہونا شروع ہوتا ہے، پرانا ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ کمزور پڑتا جاتا ہے اور آدمی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ایمان جو گناہوں کی سے کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو بار بار ایسی ویڈیوز سنیے تاکہ ہمارا ایمان تر و تازہ رہے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھو، اللہ پاک کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، مگر اس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے اتارا ہے کہ بھئی بندوں کا امتحان لیا جائے۔ اگر وہ یوں ہی بس اتارتا اور جنت جہنم بنا چکا تھا، اور کچھ بندوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیتا، کچھ کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا، تو ہم یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ باری تعالیٰ، ہمارا قصور کیا ہے جو آپ نے ہمیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اور وہ لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں جو آپ نے انہیں اٹھا کر جنت میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ پاک کی حکمت کے خلاف باتیں ہو جاتی، جبکہ اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کے ہر فیصلے حکمت سے پر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام ایک نام جو صفات الحکیم ہے۔ تو ہم امتحان دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں،
اور امتحان دے کر ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔